اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ صدقت يا رب العالمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم خواتین و حضرات، سامعین و سامعات، سورہ الحج کا درس ہمارا چل رہا ہے اور یہ آیات مبارکہ 23، 24 اور 25 ہم نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے آج. قرآن مجید کا یہ ایک خاص اسلوب ہے کہ جہاں کفار کا ذکر ہوتا ہے ساتھ اہل ایمان کی بھی بات کی جاتی ہے اور پھر دونوں گروہوں کی جزا اور سزا کا تذکرہ ہوتا ہے. گزشتہ درس اگر آپ کو یاد ہو تو آخری آیات میں بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے ہی لرزا دینے والے، دہلا دینے والے الفاظ میں کفار کی اخروی سزا کا تذکرہ ہوا تھا. اب اس آیت مبارکہ میں آج کی پہلی زیر درس آیت میں اہل ایمان کے انعامات کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ارشاد یوں ہوتا ہے کہ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیا. ایمان لائے سے مراد جنہوں نے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لایا، نبیوں کی نبوت پر ایمان لایا، رسولوں کی رسالت پر ایمان لایا، آسمانی کتب پر ایمان لایا، ملائکہ، یوم آخرت اور تقدیر کیا کہ جو اچھا اور برا اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا، یعنی تقدیر پر ایمان لایا. تو ایمانیات کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ اس کے اندر داخل ہیں. اور عامل الصالحات، ان کے ایمان کو ان کے عمل نے خارج کی دنیا میں ثابت بھی کیا، یعنی ان کا ایمان ان کے دل کے اندر اور دل کے نہال خانوں میں دل کی گہرائیوں میں مدفون نہیں رہا، بلکہ باہر نکل کر اس ایمان نے ظہور کیا اعمال صالحہ کی صورت میں. تو گویا کسی نے ان اعمال کو بجا لاتے دیکھ کر کہا کہ یہ بندہ مومن ہے. تو عمل صالح یہاں اس مفہوم میں، یعنی اچھے اعمال انجام دیے، اچھے اخلاق ان کے تھے، عبادات میں، معاملات میں وہ جو ہے وہ عبادات میں وہ کامل تھے، معاملات میں وہ سچے اور کھرے تھے. تو عمل صالح کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اعمال میں جب ہم بنیادی طور پر تو عبادات اربع ہیں، یعنی اعمال سے اگر عبادات مراد لیں تو نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، یہ عبادات اربع کہلاتی ہیں. اور یہ چاروں عبادات ظاہر ہے ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہیں. اس کے علاوہ تمام جو مالی، بدنی اور قولی اور فعلی عبادات ہیں اور مرکب عبادات ہیں، یعنی مجموعی عبادات ہیں، اور اسی طرح حسن اخلاق کے مختلف پہلو ہیں، یہ سارے اعمال صالح کے اندر داخل ہیں. کہا کہ یہ جو ایمان والے اور اس طرح کے اعمال صالح والے ہیں، ان کو اللہ کہاں داخل کرے گا؟ جنات میں.
باغات کے اندر۔ جنت ان کا لفظی مطلب تو باغ ہے، اور عرف عام میں جس جنت میں یعنی جو جنت اللہ کے انعام کے طور پر انسانوں کو عطا ہونی ہے اس کو جنات اس لیے کہتے ہیں کہ باغات کسی مقام پہ پایا جانا وہ اس جگہ کی خوبصورتی کی علامت ہوتا ہے، جہاں پھلدار درخت ہوں، پھولوں کے جو ہے نا وہ طرح طرح کے ایسے تختوں کی طرح سے دور تک سجے ہوں، اور گھاس ہو، سبزہ ہو، اور اس کے اندر آبشاریں ہوں اور بہتی ہوئی نہریں ہوں، تو یہ ایک باغ کی اور بڑا خوشکن منظر گویا اس کی ایک علامت ہوتی ہے۔ تو چونکہ جنت کا منظر انتہائی خوشکن ہے اور روح کو خوش کر دینے والا ہے، دل کی گہرائیوں تک جو ہے وہ انسان طراوت اور طمانینت اس کی محسوس کرتا ہے، اس بنیاد پر اسے جنات کہا۔ ایسی جنات جن کے اندر یعنی ایسے باغات کے جن کے اندر نہریں بھی بہہ رہی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ضرورت زندگی کا ہر سامان وہاں مہیا ہوگا۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، وہاں ان کو سونے اور موتی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، کہ انہیں سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ عموماً جو ہے وہ ہماری شریعت میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ سونا اور اس طرح کی جو زیورات ہیں یہ مومن کے لیے اس دنیا کے اندر حرام ہیں۔ اسی طرح ریشم کا لباس، یہاں اس کا بھی ذکر ہے کہ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، جنت میں ان کا جو لباس ہوگا وہ یکسر حریر ہوگا۔ یہاں فیہا کے اندر جو ایک تاکید ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ صرف ان کا لباس نہیں، ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کے پردے، ان کے یعنی بستروں کے غلاف، جو کچھ بھی ہوگا ہر چیز ریشم کی ہوگی، اور ریشم بھی استبرق اور سندس دونوں طرح کا ریشم۔ استبرق کہتے ہیں جو انتہائی باریک اور بڑا نفیس اور جو ہے نا وہ اعلیٰ قسم کی جو ریشم ہوتا ہے، اور جو دبیز اور موٹا اور اس کی اپنی ایک شان ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک جھلک اور خوبصورتی ہوتی ہے، اس کے لیے سندس کا لفظ استعمال کیا۔ اور سندس و استبرق جو ہے وہ یہ دو قسمیں ہیں حریر کی، ریشم کی، کہا یہ لباس انہیں پہنایا جائے گا، کیونکہ دوسرے مقامات بھی قرآن کے ہیں، یلبسون ثیابا من سندس وخضر واستبرق، اور اسی طرح یحلون فیہا من اساور من فضہ، کہیں کہا کہ چاندی کے، یعنی سورہ دہر میں کہا کہ چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، یہاں سونے اور موتی کا ذکر ہے۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ حسب مرتبہ جو جنتیوں کے مراتب ہوں گے اس اعتبار سے انہیں اس طرح کے زیورات سے نوازا جائے گا۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ دنیا میں چونکہ سب سے اعلیٰ لباس جو ہے نا وہ ریشم کا لباس سمجھا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے جنت کا ریشم ظاہر ہے وہ دنیا کے ریشم سے صرف نام ہی کی شرکت رکھتا ہے، ورنہ اس کی عمدگی اور اس کی بہتری، اس کی کوئی مناسبت دنیا کے اس ریشم سے نہیں ہے، تو لباس ریشم کا ہوگا۔ اور پھر ساتھ یہ ہے کہ ایک امام نسائی رحمہ اللہ ایک حدیث لائے ہیں ایک جید سند کے ساتھ جناب عبداللہ ابن عمر سے، انہوں نے روایت نقل کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کا جو ریشمی لباس ہے وہ جنت کے پھلوں میں سے اور جنت کے پھولوں میں سے نکلے گا۔ اور حضرت جابر کی ایک روایت ہے کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہوگا کہ جس سے ریشم پیدا ہوگا اور اہل جنت کا لباس اسی سے تیار ہوگا۔ امام یعنی تفسیر مظہری والوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لبس الحریر فی الدنیا لم یلبس فی الآخرہ ومن شرب الخمر فی الدنیا لم یشربها فی الآخرہ ومن شرب فی آنیۃ الذہب والفضہ لم یشرب فیہا فی الآخرہ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لباس اہل الجنہ وشراب اہل الجنہ وآنیۃ اہل الجنہ، کہ جس نے حریر و ریشم کا لباس اس دنیا میں پہنا آخرت میں وہ اس سے محروم رہے گا، آخرت میں وہ اسے نہیں پہن سکے گا، اور جس نے یہاں شراب پی وہ جنت کی جو شراب ہے جس کے چشمے ہیں،
شراب طہور جسے کہا گیا ہے وہ اسے نہیں پی پائے گا، اور جو آخرت یعنی آخرت کی شراب سے وہ محروم رہے گا، اور جو دنیا میں سونے چاندی کے برتنوں میں کھائے پیے گا وہ آخرت میں سونے چاندی کے برتنوں سے محروم رہے گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ یہ تینوں چیزیں اہل جنت کے لیے مخصوص ہیں، تو وہاں تک کا انتظار کیا جانا چاہیے کہ وہاں پہ یہ نعمتیں میسر ہوں۔ اس میں پھر اہل علم نے پھر اس کی تشریح کی ہے کہ مراد یہ ہے کہ جس شخص نے دنیا میں یہ کام کیے، یعنی سونے چاندی کے برتن استعمال کیے اور شراب پی اور حریر اور ریشم پہنا اور پھر توبہ نہیں کی، تو جنت میں ان تین چیزوں سے وہ محروم رہے گا۔ اگر جنت میں داخل ہو بھی جائے تو سیدنا عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اسی کی تائید میں یہ روایت ہے کہ جس شخص نے دنیا میں شراب پی اور پھر اس سے توبہ نہیں کی وہ آخرت میں جنت کی شراب سے محروم رہے گا۔ یعنی بجائے خود شراب ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر کسی دوسرے عمل کی وجہ سے اور بہت سارے اعمال صالحہ کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جاتا ہے، اور یا اللہ کی رحمت کے طفیل کسی ایک نیکی کو پسند کر کے اللہ اسے جنت میں بھیج دیتا ہے تو اس چیز سے وہ محروم رہے گا۔ بہرحال مقصود یہاں یہ بتلانا ہے کہ یحلون فیہا، یہ اعزاز و اکرام بتلانا مقصود ہے کہ وہاں ان کا اعزاز و اکرام کیا ہوگا، اور صرف یہاں تک نہیں ہے، دوسرے مقامات پہ قرآن مجید میں یہ ذکر جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ الکہف میں موجود ہے، سورہ فاطر میں موجود ہے، سورہ زمر میں موجود ہے، اور دوسرے مقامات ہیں قرآن کے جہاں اور دوسری نعمتیں، یعنی خاص جو آج کی آیت ہے اس کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ جو جنت کی دوسری نعمتیں ہیں ان کا ذکر تو جا بجا قرآن مجید کی بے شمار صورتوں میں موجود ہے۔ تو اعزاز و اکرام اور ان کی تشریف و تکریم کا اظہار ہو رہا ہے کہ انہیں کس درجہ اعزاز اور اکرام سے نوازا جائے گا۔ وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ۔ ہدوء الی الطیب من القول، کہ یہ ان کا جو اعزاز و اکرام ہے یہ اس بنیاد پہ ہو رہا ہے کہ انہیں کلم طیب وہدوء الی الطیب من القول، جو پاکیزہ ترین قول ہے اس کی طرف انہیں ہدایت دی گئی۔ گویا کہ دنیا کے جھنجھٹوں میں اور شور و شغب میں اور چکا چوند میں ایمان کی شناخت بسا اوقات بہت مشکل ہوتی ہے، یعنی ایمان کو پا لینا بڑا مشقت کا کام ہے۔ جب انسان طرح طرح کے عزموں میں اور طرح طرح کے نظاموں میں رہ رہا ہو اور ہر طرح کے خیالات وہاں پائے جاتے ہوں اور طرح طرح کی قانونی اور مشگافیاں موجود ہوں، اور اسی طرح مختلف قسم کے نظریات جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں، مختلف طرح کی فکریں گردش کر رہی ہوں، تو ایسے میں سچے اور خالص ایمان کو پانا ایک مشقت والا کام ہے۔ کہا کہ جس نے یہ کام کر لیا گویا ہدوء الی الطیب من القول، اس نے پاکیزہ ترین کلمے کی بنیاد پا لی، اور وہ پاکیزہ ترین کلمہ کیا ہے؟ وہ کلمہ توحید ہے، وہ پاکیزہ ترین بات کلمہ توحید ہے جس کے متعلق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسرے سورہ میں، سورہ ابراہیم میں اس کو قول ثابت کہا گیا ہے کہ یعنی پختہ بات، بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ، تو یہ قول ثابت یا پاکیزہ بات، اور ایک اور مقام پہ اسے کلم الطیب کا نام دیا گیا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، تو گویا مختلف اس کے جو نام ہیں، طیب من القول یا طیب القول، کلم الطیب، اور پختہ بات یعنی قول ثابت۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، اور برزخ میں بھی جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ صحیح جواب دیتے ہیں۔ تو گویا قول ثابت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہی کا کلمہ ہے، یعنی اس قول ثابت نے انہیں اس دنیا کے اندر اس بات پر آمادہ اور تیار کیا کہ وہ ایمان کی صحیح بنیاد پا لیں، اور اسی قول ثابت کی وجہ سے وہ برزخ کی دنیا میں بھی صحیح و سالم جواب دینے کی اور صحیح ثابت جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے۔ اور دوسرا اس کا مفہوم اہل علم نے بیان کیا کہ ہدوء الی الطیب من القول سے مراد قرآن پاک ہے، کہ کلم الطیب، کہ ہدوء طیب القول جو ہے وہ قرآن مجید ہے، کہ قرآن مجید کی تعلیمات انتہائی اعلیٰ و عرفہ، انتہائی پاکیزہ، انتہائی جاندار تعلیمات ہیں، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی گویا قرآن کریم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہدوء الی الطیب من القول۔ ایسے لوگ پھر اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں جس سے انہیں ہدایت اور رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ یہ معنی بھی درست ہے۔ تو کوئی بھی معنی مراد ہو، فرمایا یہ
جو جنات اور جو اس کے اندر عالی شان اس کی نعمتیں ہیں، یہ اس بنیاد پر ہیں کہ ہدوء الی الطیب من القول، انہوں نے راستی کا اور حق کا اور درست راستہ انہوں نے پا لیا، اور ہدوء الی صراط الحمید، ان کو اچھے اور پسندیدہ راستوں کی طرف یعنی اور تعریفوں والے راستے کی طرف انہیں رہنمائی دی گئی۔ یہ راستہ ایمان کا اور اسلام کا راستہ ہے، توحید اور اللہ کی شریعت اور اس کے دین کا راستہ ہے، اور خدا کی مرضیات، اللہ کی رضا والی جو چیزیں ہیں ان تک پہنچنے کا ذریعہ وہ یہی راستہ ہے، اور اسی راستے پر چل کر اہل ایمان جنت میں پہنچیں گے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اللہ کی تسبیح اور تحمید ان کی زبانوں پر اس طرح سے جاری ہو جائے گی کہ کوئی انسان جس طرح یعنی بے اختیار ایک اور بلا ارادہ سانس لیتا ہے، اسی طرح گویا اللہ کی تعریف اور یعنی حمید کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے کہ ایسی ذات والا صفات ہستی کہ جس کی تعریف خود بخود زبان پر جاری ہو جائے، یعنی اللہ کی تسبیح اور تحمید اس طرح ان کی زبان پر جاری ہو جائے گی۔ ہدوء الی صراط الحمید سے مفہوم یہ ہے۔ تو پاکیزہ قول جس کے اوپر چل کر انہوں نے ایمان اور اسلام کا راستہ پایا، جس نے انہیں ایسے راستے پر ڈال دیا کہ جو عزیز حمید ہستی تک جاتا ہے، یعنی اللہ ستودہ صفات، جس کی جو اپنی صفات کے ساتھ قائم ہے اور قائم بالذات اور قائم بالصفات ہے، گویا اس تک اس پاکیزہ کلمے نے اور قول نے ان کی رہنمائی کر دی۔ اب یہ سارے انعامات اس وجہ سے انہیں حاصل ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ نے کفار کی جو ظلم زیادتی ہے اس کا اور یعنی ان کا ذکر کر کے اس کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ کفار کی ظلم و زیادتی کیا ہے کہ ان الذین کفروا، پہلا ظلم تو ان کا یہ ہے، پہلی زیادتی تو یہ ہے کہ انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا، یعنی ان الذین کفروا، انہوں نے کفر کیا، یہ ان کا ویسے ہی جرم ہے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، صرف خود کفر نہیں کیا بلکہ پھر کفر کے اس راستے پر انہوں نے دوسروں کو بھی لگانے کی کوشش کی۔ کیوں کہ یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے وہ دوسروں کو روکتے ہیں۔ صد کہتے ہیں رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جانا، صاد دال اور دال کا مادہ ہے یہ صادہ دا۔ کہا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر بھی کیا وَيَصُدُّونَ عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکتے ہیں، چونکہ کفار مکہ انہوں نے بے جا اور ناروا ظلم و زیادتی اہل ایمان کے اوپر کی ہے، اس بنیاد پر کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور کلمہ پڑھا اور دین حق کی جو ہے نا وہ معرفت انہیں حاصل ہوئی۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے طرح طرح کا ظلم و جبر روا رکھا، اور ظاہر ہے یہ کسی ایک دور کی کہانی نہیں ہے، ہر دور میں اہل ایمان صعوبتوں سے، آزمائشوں سے اور مصائب سے دوچار ہوئے ہیں، اور ہر خطے اور ہر زمان آپ ان کی تاریخ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں کہ کیسے کیسے پرصعوبت راستوں سے اہل ایمان گزرے ہیں۔ کہا یصدون عن سبیل اللہ، ان کا جرم یہ ہے کہ یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یعنی کفر ہی بجائے خود کوئی چھوٹا سا جرم نہ تھا، لیکن اس کے بعد پھر یہ روش اختیار کرنا کہ انہوں نے اہل ایمان سے شدید قسم کی ایک خصومت اور جھگڑے والی ایک کیفیت انہوں نے اختیار کر لی ہے۔ اصل کیفیت یہ ہے، اور آگے پھر کہا کہ صرف اللہ کے راستے سے نہیں روکتے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے بھی انہیں روکتے ہیں، چونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں مقیم رہے ہیں تو آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جب بھی اہل ایمان نے وہاں کوئی اجتماعی یا انفرادی عبادت کی کوشش کی تو انہیں شدید ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا، حرم کعبہ کے اندر ان کا داخلہ منسوخ کیا گیا، بار بار ان کو روکا گیا۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ جو کعبہ کے متولیان تھے، کعبہ کے اپنے تئیں جو ہے وہ متولی اور امین تھے۔ ان کا یہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی مسجد حرام سے وہ روکتے کیوں تھے؟ والمسجد الحرام، مسجد حرام سے جو انہوں نے مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کی، اہل توحید کو وہاں عبادت سے منع کیا، تو اس کی بنیاد کیا تھی؟ وہ یہ بات سمجھ گئے تھے کہ یہ جو دعوت توحید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں اور شرک کا ابطال اور شرک کو جو باطل ثابت کر رہے ہیں، اس جد و جہد کی جو نوعیت ہے وہ صرف کوئی
عقیدے اور کلامی نوعیت کی نہیں ہے کہ یعنی عقیدے تبدیل کرنا مقصود ہے، صرف کوئی عقیدے کی بات نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس دعوت کی ضرب سیدھی سیدھی ان کی قیادت اور سیادت کے اوپر بھی پڑنے والی ہے، جو ان کو حرم کی جو تولیت ہے، حرم کا متولی ہونے کی حیثیت سے جو انہیں مقام حاصل تھا، اس مقام اور اس سیادت اور قیادت کے اوپر بھی یہ ضرب پڑنے والی ہے۔ قریش نے حرم پہ اپنا قبضہ جما رکھا تھا، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وراثت کے وہ اصل حقدار ہیں، اور کعبہ کے وہ متولی ہیں اور امین ہیں، اور خاندان بنو ہاشم ظاہر ہے انہیں خانہ کعبہ کی کلید برداری کی سعادت حاصل تھی، یعنی چابی ان کے پاس تھی، اور اس وقت اس زمانے میں خاندان بنو ہاشم میں سے اس کا سرغنہ ابو لہب تھا۔ اس ابو لہب نے جو کعبہ کا ایک شعبہ تھا رفادہ کہتے تھے کہ جس میں سارے فنڈز آتے تھے، باہر سے جو چڑھاوے آتے، جو زائرین کعبہ کی خدمت کے لیے جو کچھ پیش کرتے تھے وہ رفادہ میں آتا تھا۔ رفادہ کا انچارج ابو جہل تھا، اور وہ کعبۃ اللہ کے تمام خزانے پر اس کا غاصبانہ قبضہ بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ منمانے تصرفات بھی اس میں وہ کرتا تھا، یعنی اپنی مرضی سے اس کے اندر اسے کچھ پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو اب یہ چیز انہیں ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ یہ دعوت اگر جڑ پکڑ جاتی ہے اور ابراہیم کی ملت علیہ السلام یعنی ملت ابراہیمی کے اوپر اگر سارا سلسلہ دوبارہ قائم ہو جاتا ہے تو ہماری تو سرداری ختم ہو جاتی ہے۔ تو یعنی صرف مکہ کے اندر ہی نہیں، خود قریش کو یا بنو ہاشم کو جو فضیلت حاصل تھی کعبۃ اللہ کی تولیت کی وجہ سے، صرف حرم مکہ کے اندر نہیں تھی، بلکہ گرد و پیش میں بھی پورے اہل عرب پر اس مذہبی پیشوائی کی وجہ سے ان کی ایک دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ زمانہ جو انتہا درجے کی طوائف الملوکی اور انارکی کا زمانہ تھا،